تیری توجہ، یہ شہنشاہ کا جشن ہے جس کے احترام میں قیامت رکی ہوئی ہے۔ کوئی فوٹو سٹیٹیں کروا کے ڈراتا ہے، کوئی ایس ایم ایس بھیج کے شور مچاتا ہے، قیامت قریب ہے۔ مائی حاجن کو خواب آیا ہے، حد ہوتی ہے بے غیرتی کی۔ تیرے حاجی صاحب کو خواب نہیں آتا، میں نے بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا ہے، چاہے داڑھی تیسرے بٹن پہ کیوں نہ ہو، بات کرتے کرتے فوراً عورت بن جاتے۔ ساوی ڈاچی پیلی ڈاچی ٹال مٹلیاں، پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلی۔ غور ہے یہ نہیں؟ باقی تو آنکھ میں مدینے چلنا، کرایہ پھر بھی اتنے کیڑا کرایہ بھی گھٹ دے جی۔ میں شتڑی نو آ کے جگہ وے مدینے والڑے، بزرگ فرماتے تھے مدینے دا سفر ویکھو دی نحوست ویکھو۔ اتھو سرکار آ کے نو جگاوے اجن ستی پئی رس، پھر تو ستڑا بن۔ ستڑی کیوں بنتا ہے؟ یہ اس کی شدید مجبوری۔ بہت بڑی داڑھی والا مولوی نعت پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی گلی میں۔ میں نے کہا تو جوگی بن۔ جوگن بننے کا مطلب پتہ مجھے ہے، نہ تو جوگی بنے گا نہ جوگن، کیونکہ جوگی یا جوگن بنو تو بین بجانی پڑتی ہے، بین بجاؤ تو سانپ نکل آتا ہے، سانپ کے سامنے تیرا پیر نہیں رکتا، تیری اوقات۔ سلامت رہو حیدری، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ بڑی مہربانی جناب، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ جناب سیدہ تم سے راضی ہو۔ سامعین گرامی قادر، کل ہم نے خط لکھے، تھوڑی آواز کھولے، یہی سور تو علاوہ آواز نہیں کٹھیں جی۔ کل ہم نے خط لکھے اپنے زمانے کے امام کو، جن کا زندہ ہوتا ہے وہ خط لکھتے ہیں، جن بیچاروں کے گھر میں سارے مر گئے ہوں۔ مردوں کو کون خط لکھے؟ مردوں کو تو الٹا دعا دی جاتی ہے، اللہ تم سے راضی ہو۔ آؤ بسم اللہ سرکار، آل محمد آپ کو سلامت۔ مردوں کو تو بادشاہ نے اعلان شدی خط لکھے، خط امام زمانہ کو خط لکھا، رسول کے بیٹے کو خط لکھا، بقیت اللہ کو خط لکھا، جس کا اللہ کو انتظار ہے اسے خط لکھا۔ آج جو چہرے پریشان ہو گئے، مجھے کچھ حافظوں کے چہرے نظر آئے تو میں نے یہ فکرہ کہا، جس کا اللہ کو انتظار ہے۔ مذہب شیعہ بندے کا فرمان نہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا، فَانْتَظِرُوا، اللہ فرماتے ہیں انتظار کرو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ جس کا انتظار رحمان کرے، جس کے آنے کا اعلان قرآن کے۔ فرعون نے کتنے بچے قتل کروائے تھے؟ 70,000۔ کیوں؟ موسیٰ کے ڈر سے۔ نجومیوں نے بتایا تھا کہ موسیٰ آئے گا، فرعون نے 70,000 بچے قتل کروا دی۔ بعد نالین شاہ جی دعا لینے کے لیے فکر آج کرتا ہوں، قبلہ تھا فرعون، تھا کافر، تھا جہنمی، بے غیرت تھا، لیکن نجومیوں کی مان گیا کہ موسیٰ آئے گا۔ کتنا بے غیرت ہے وہ جو محمد کی نہیں مان رہا کہ مہدی آئے گا۔
امام حسین آپ کو سلامت رہے، سخی حسین آباد شاد، وہ نجومیوں کی اسد عباس 13 رمضان با مقام چاک نمبر 147. اگلے لفظ اوکھ ہے جی، توجہ ہے یہ نہیں ہے، مہربانی کرے جی. اتھے تو مولویوں نو ہار ہی کوئی نہیں پویندا، بولی تو رکھے تو آل محمد نا جی ہون نا مانگ کے پائے تھے کہ اے میں تین کو مہربانی. اے میرے بار میں امام دی خوشی ہے جی، اس میں دل دھمالے ڈالتا ہے، اس میں دل دھمالے ڈالتا ہے. یہی فاخری میں کافی ہے کہ ہم لا وارث نہیں، ہم لا وارث نہیں، ہمارا وارث موجود ہے، ہمارا بادشاہ موجود ہے. اگلا فکرہ میرا دل کرتا ہے جس طرح زندہ جشن ہے، جس طرح روحانیت کی بارش ہے، جس طرح نور برس رہا ہے، اسی طرح سے ایک فکرہ کہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. کوہ طور کوئی چھوٹا سا پہاڑ نہ تھا، بہت بڑا پہاڑ تھا. وہ فرمایا میں جا رہا ہوں، 30 دن کے بعد واپس آ جاؤں. کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد میں واپس آؤں. اللہ نے فرمایا چلہ پورا کر. چلے دی بڑی اہمیت ہے شریعت. ماں دے پیٹ وچ بھی بشر جڑا ہوئے 7 چلے پورے کرتا. یہ 280 دن جا کے بڑھنے تقریباً 9 مہینے. ایک مل کے صلوات پڑھو محمد و آل محمد. باقی صاحب لالو جنہیں لالے صلوات پڑھو محمد و آل محمد اللہ. عزت مآب مداح آل محمد، منظور نظر آل محمد. بھائی لیاقت جلوہ افروز ہو رہے ہیں. ان کا آنا اور میرا جانا دونوں برابر ہے، لیکن فکرے پر بڑی توجہ چاہتا ہوں، ان سے بھی دعا حاصل کرتا ہوں. دیکھنا ادھر میری طرف. کتنے دن کے لیے گئے حضرت موسیٰ؟ 30 دن کے لیے. اللہ نے کہا 40 دن پورے کر. پیچھے یہودی صاحبان پہنچ گئے 30ویں دن. کیا آج واپس آئے گا؟ دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، موسیٰ نہیں آیا. اگلے دن پھر نہیں آیا، اس اگلے دن پھر نہیں آیا. 3 دن گزر گئے، موسیٰ واپس نہیں آئے. سامری نے شور مچا دیا، اے جڑا نہیں آیا یہ آندہ ہی نہیں. باوی اور پور ہو گئے. مجھے قرآن نے مصطفیٰ کی عزت کی قسم، یہودی دین سے پھر گئے. جو 10 دن بھی ہادی کا انتظار نہ کر سکے وہ یہودی ہوتا ہے. جو 1400 سال سے انتظار کر رہا وہ شیعہ. 10 دن یہودیوں سے انتظار نہ ہو، 10 دن یہودیوں سے انتظار نہ ہوا. ہم نے کل لکھے خط اپنے کائنات کے امام کو، بادشاہ انس و جان کو، اس دور کے رحمت للعالمین کو، ختمی المرتبت کو، خاتم المعصومین کو، یوسف زہرا کو، اس زمانے کے محمد کو، دارین کے علی کو، زمانے کے حسن کو، وقت کے حسین کو خط لکھے. خط مولوی کہتے کبھی تمہیں بھی جواب آیا؟ اس خط کا مزہ تو تب ہے کہ شیعوں کو کبھی جواب بھی آئے. تم خط لکھتے رہتے ہو اپنے 12ویں امام کو. کبھی کسی شیعہ کے گھر میں بھی کوئی آٹے کا گلولا گرا جسے وہ کھولے اندر امام کے خط کا جواب ہو. اس کا اردو میں جواب دوں گا تو لطف نہیں آئے گا.
جھنگ کی ایک اپنی ثقافت ہے، ایک اپنی تہذیب. یہ سونا جواب جھنگ دی زبان چی ہو سکتے. تو چگل جو ہوئے غازی تو سلامت رکھے. جو ہنس رہے ہیں جشن اسی کا ہے. جو مہدی کے جشن میں بھی کول کانی والی شکل بنا کے بیٹھے ہو جیسا بد نصیب کون ہے. یہ خوشی ہے، خوشی. مسکرانے پہ جنت، ہنسنے پہ جنت. یہ نیت کر کے سنو کہ اتنا ہنسو کہ اگر 14 میں سے کسی ایک نے تمہیں خالی مسکرا کے بھی دیکھ لیا تمہاری نسلیں سنور جائیں گی. اور سے کبھی کسی شیعہ کو بھی خط کا جواب آیا، میں نے عرض کیا چگل جو ہے، تیرے میں عقل ہوتی تو تجھے پتہ نہ چل جاتا. ہر خط کا جواب خط نہیں. اتنا مولویاں ساری زندگی اللہ نہیں کیتا جتنا سان ذاکرہ قصیدے کروا دیتے. ماشاءاللہ سارے ذاکری اللہ والا قصیدہ پڑھ دیں. قبلہ قاضی وسیم عباس صاحب ہومن، یا منتظر مہدی صاحب ہومن، یا بھائی لیاقت صاحب ہومن. اے نہیں پڑھانا جی، مہربانی. توجہ ہے یہ نہیں. چیٹ آئے مجمع میں سے جی اللہ والا قصیدہ سنائیں. کیا خیال ہے ذاکر جواب لکھے گا خط کا؟ جی آپ کا خط ملا، پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی. آپ نے فرمایا ہے کہ میں اللہ والا قصیدہ سناؤں. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد میں کاپی سے نکال کے آپ کو اللہ والا قصیدہ سناؤں گا. اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں. آپ کے ساتھ والا بندہ ذرا خاموش ہے، اس سے بھی التماس کریں ذرا جشن کو جشن سمجھے. بس سلام، خدا حافظ. ایک خط دیو جی چٹ کے دیا. کیوں بچے ایسے کرے گا؟ نہیں، چٹائی قصیدہ سنائیں. ذاکر نے قصیدہ پڑھ دیا، یہ جواب ہے. ہر خط کا جواب خط نہیں. مومن نے لکھا مولا بیٹا چاہیے، اگلے سال سے پہلے بیٹا مل جائے تو امام کے خط کا جواب. میں 5 منٹ اور پڑھ دیں، میں 5 منٹ اور پڑھ دیں. آج تک کسے اردو والے نے واپس آنے اٹھا جی. میں بسم اللہ جی. آل محمد انوسط رکھے. انتظار افضل العبادہ انتظار الفرج. سب سے بڑا، سب سے بڑی عبادت امام زمانہ کا انتظار. علی کا شیعہ تو صبح و شام مہدی کے آنے کی دعائیں مانگ. اس دور کا پتہ چل جائے شیعہ کو دوسری دعائیں کوئی نہ مانگے. عباس کے علم کی قسم، مہدی کی جب حکومت ہوگی بندے سونے اٹھا کے پھریں گے، کوئی خیرات لینے والا نہ ملے گا. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے. شیر کی جرت نہیں ہوگی کہ بکری کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے. بکری کے دل میں خوف نہیں ہوگا کہ کہیں مجھے کھا نہ جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ہر مومن کے پاس اللہ کی طرف سے یہ عزت اور کمال ہوگا. مومن کھڑا ہوگا جھنگ میں، فجر کی اذان ہو جائے گی، ارادہ بنے گا نماز امام زمانہ کے پیچھے پڑھو. ایک قدم جھنگ میں، دوسرا مکے میں. میں اپنے پھٹے ہوئے مولویوں سے کہتا ہوں، جس کے 11ویں بیٹے کے دور میں مومن کی یہ شان ہو کہ وہ پلک جھپکنے میں جھنگ سے مکے پہنچ جائے، امیر المومنین مدینے سے خیبر پہنچ جائے، تو تیری ماں کیوں مر جائے؟
چاہتا ہوں، آخری فکر عرض کر رہا ہوں لیکن لمبا فکر ہوں۔ ادھر میری طرف دیکھیں، شہید محسن نقوی کے 2-4 شعر پڑھ دو۔ زمین اور آسمان میں لڑائی ہو گئی، زمین نے کہا میں افضل، آسمان نے کہا میں افضل۔ دونوں کی دلیلیں سید زادے کی زبانی عرض کرتا ہوں۔ انصاف آپ نے کرنا ہے، چاہے چپ کر کے کرو چاہے بول کے کرو، جس کی دلیل وزنی ہے اسے داد دے دینا۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کو۔ جیو سلامت و آباد و شاد، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ حیدری، ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کو۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کو۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کو۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کی آواز ہے، جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے کم نہیں۔ آسمان کی آواز ہے، کر یاد کہ ایک دن میری وسعت کے آس پاس گزرا تھا مرکب شہ کونین، یاد کر۔ آسمان کہتا ہے رسول کی سواری معراج کی رات مجھ سے ہو کے گزری تھی، گزرا تھا مرکب شہ کونین، یاد کر۔ زمین کہتی ہے اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین، یاد کر۔ کھیلے ہیں میری خاک پہ، کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین، یاد کر۔ آسمان کہتا ہے یہ سارے کہہ کساں جو نہ ہو تیرے سے بیان، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں۔ جس بندے نے انصاف نہ کیا وہ جانے، میرا مولا جانے۔ عدل کرنا اور انصاف کرنا، آواز دے کے آسمان کہتا ہے یہ سارے کہہ کساں، آسمان کہہ رہے یہ سارے کہہ کساں جو نہ ہو تیرے سے بیان، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں۔ کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجاؤ، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں۔ کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجاؤ، سب کچھ ہے تیرے پاس، سب کچھ ہے تیرے پاس، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں۔ آسمان دے کے کہتا تو جن کے فیض سے ہے منور و نور، زنور و نور، سورج چاند ستارے، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے۔ زمین کے دیے پہلے تو خلا کا میں اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے۔ آسمان کہتے بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہے سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں۔ کہنے لگی زمین ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں۔ بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہے سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں، جو جشن والے دن بھی شکل پہ ہنسی لے کر نہیں آتے۔ بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہے سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں۔ کہنے لگی زمین ستاروں کو بھی تو دیکھ، کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں۔ آسمان کہتا سن اے عدو امن و سکون، دشمن بشر، آئے تو سمجھے، سن اے عدو امن و سکون، دشمن بشر، تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر۔ آسمان کا اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سن اے عدو امن و سکون، دشمن بشر، تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر۔ عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر۔ عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر۔ عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم،
آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر زمین کی آواز آئی اے انتظار گاہ ہے امام جہاں نہ چھیڑ اے انتظار گاہ ہے امام جہاں نہ چھیڑ جھوٹی شکن ابھار نہ منور جبین پر آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا سنیے حیدر 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 آسمان سے اب ایک لفظ کہتا ہوں ہر معرفت والے سے اس فکرے پر دعا کا طالب ہوں صاحبان علم جو تشریف فرمائیں جو بزرگ تشریف فرمائیں ان سے سرپرستی کے طالب ہوں آسمانوں سے اترے گا نصارہ کے خدا کا بیٹا زمین سے آئے گا نصیری کے خدا کا بیٹا نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو وہ عیسیٰ کو کہتے ہیں خدا کا بیٹا وہ نصارہ کے خدا کا بیٹا یہ نصیریوں کے خدا کا بیٹا وقت آ جائے گا نماز کا میرا بارواں حضرت عیسیٰ سے کہے گا نانا عیسیٰ نماز پڑھا عیسیٰ کا بدن کانپنے لگے گا کیف تقدم تیرے آگے کیسے آؤں قال اللہ تبارک و تعالی فی شانک اللہ نے تیری شانی کے لیے تو کہا ہے ما تقدم بین ید اللہ و رسول اللہ اور رسول کے آگے قدم نہیں رکھنا ورنہ اعمال حبط ہو جائیں گے منبر چھوڑ رہا ہوں لیکن فیصلہ تو کرو عیسیٰ نبی ہے رسول ہے پیغمبر ہے صاحب کتاب ہے صاحب شریعت ہے صاحب کلمہ ہے بطول ذاتہ ہے نطفے سے پیدا نہیں ہوا معجزے سے بنا ہے اتنا بڑا عیسیٰ محمد کے 12ویں جانشین کے آگے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا تو مکہ مدینے کے چرواہا محمد کے آگے کھڑا ہو کر نماز